السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 3، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، تیسری جماعت کی اسلامیات کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے اخلاق و آداب، یعنی کہ اچھے تعلقات۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 35 کھولیے۔ آئیے آج ہم اپنا ایک نیا سبق شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے اخلاق و آداب۔ عزیز طالب علموں، ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، کیونکہ یہی لوگ دکھ سکھ میں ہمارے کام آتے ہیں۔ اچھے تعلقات سے مراد یہ ہے کہ ان کو کسی چھوٹے بڑے کام میں مدد کی ضرورت ہو تو ہم ان لوگوں کے کاموں میں مدد کے لیے تیار ہوں، اسی طرح دوسرے لوگ ہماری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے۔ مثلاً آپس میں سلام کرنے سے، ایک دوسرے کی عزت کرنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے اچھے تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ساتھیوں سے، جتنے بھی ہمارے رشتے ہیں، بہن بھائی پڑوسی رشتہ دار جو بھی ہیں، ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے، کیونکہ دکھ سکھ میں یہ رشتے ہی ہمارے کام آتے ہیں۔ اچھے تعلقات کیسے قائم کیے جا سکتے ہیں؟ اچھے تعلقات ایسے قائم کیے جا سکتے ہیں، اگر کسی کو بھی، آپ کے جاننے والے کو، آپ کے رشتہ دار کو، آپ کے دوست احباب کو، آپ کے بہن بھائیوں میں سے کسی کو بھی کسی بھی چھوٹے بڑے کام میں اگر مدد کی ضرورت ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ ان کی مدد کے لیے تیار رہیں گے تو ضرورت پڑنے پر، وقت پڑنے پر وہ بھی آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ آپس میں سلام کرنے سے، ایک دوسرے کی عزت کرنے سے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے اچھے تعلقات پیدا ہوتے ہیں، اور جس معاشرے میں اچھے تعلقات پیدا ہوتے ہیں وہ معاشرہ کبھی بھی پیچھے نہیں جاتا، وہ معاشرہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ بہن بھائیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ رشتہ دار، بہن بھائی، پڑوسی، ہم جماعت اور ہم سفر ہمارے ساتھی ہوتے ہیں۔ ساتھی سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم تھوڑا یا بہت وقت گزارتے ہیں۔ ان ساتھیوں میں سب سے زیادہ حق ہمارے رشتہ داروں کا ہے۔ ان میں والدین، شریک حیات، بہن بھائی اور اولاد ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، ماں باپ کا حکم ماننا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے، بڑے بہن بھائیوں کا ادب کرنا چاہیے اور چھوٹے بہن بھائیوں سے شفقت کا رویہ رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سب سے زیادہ حق ہمارے رشتہ داروں کا ہے۔ رشتہ داروں میں کون آ جاتے ہیں؟ ہمارے والدین آ جاتے ہیں، شریک حیات آ جاتے ہیں، بہن بھائی، اولاد ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہمیں ان سب کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا چاہیے، یعنی کہ محبت سے پیش آنا چاہیے۔ پڑوسی بھی ہمارے ساتھی ہوتے ہیں۔ اسلام میں پڑوسیوں کا خیال رکھنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پڑوسی ہی سب سے پہلے ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ پیارے بچوں، ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں پڑوسیوں کا خیال رکھنے پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ حدیث ہے کہ وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے سبق کی اتنی ہی پڑھائی مکمل کریں گے۔ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ بک پیج نمبر 35 پر دیے گئے یہاں سے لے کر یہاں تک اس 2 یا 3 پیراگراف کی اچھی طرح سے ریڈنگ کریں گے تاکہ آپ کی ریڈنگ امپروو ہو جائے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنی مشق کی جانب۔ مشق میں آج ہم کریں گے سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5۔ ان کاموں پر صحیح کا نشان لگائیں جن کے ذریعے ہم دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کر سکتے ہیں۔ سلام کرنا، جی بالکل صحیح کا نشان لگائیں، سلام کرنے سے اچھے تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ خیال رکھنا، جی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ مذاق اڑانا، مذاق اڑانا بہت بری بات ہے، ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ دل دکھانا، دل دکھانے سے اللہ تعالیٰ بے حد ناراض ہوتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ مدد کرنا، جی بالکل مدد کرنے سے ہم اچھے تعلقات پیدا کر سکتے ہیں، اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ غصہ کرنا، ہمیں
بالکل ایک دوسرے کے ساتھ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 5 ہے، خالی جگہیں پر کریں۔ مشکل میں ہماری مدد کے لیے سب سے پہلے ڈیش آتے ہیں، استاد، پڑوسی یا دوست۔ ہمارے پڑوسی آتے ہیں، پڑوسی پر ٹک کا نشان لگائیے۔ استاد کا درجہ ڈیش کے برابر ہوتا ہے، بزرگ، دوست یا والدین، والدین کے برابر ہوتا ہے۔ ڈیش لوگوں سے سب خوش رہتے ہیں، نیک، شرارتی یا ہم سفر۔ نیک لوگوں سے۔ ہم جماعت ڈیش کی طرح ہوتے ہیں، استاد، بہن بھائی یا پڑوسی، بہن بھائی کی طرح ہوتے ہیں۔ نمبر 5 ہے، ڈیش لوگوں کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، با اخلاق، بدتمیز یا غریب۔ با اخلاق لوگوں کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ پیارے بچوں، آپ کا ہوم ورک ہے کہ سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 کو اچھی طرح سے اپنی کتاب پر حل کیجیے گا اور صفحہ نمبر 35 پر دیے گئے ان 3 پیراگراف کی اس بک پیج کی اچھی طرح سے ریڈنگ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔